الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کا مہینہ عبادات کے اندر گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل فرمایا، ہمارے دشمن شیطان کو قید کر دیا، اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا۔ لہٰذا گناہوں کے حوالے سے رمضان مبارک کے اندر عموماً لوگ گناہ یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، اور توبہ استغفار کی توفیق بڑھ جاتی ہے۔ تاہم جب رمضان مبارک ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ پھر دوبارہ وہی پہلے والی زندگی اور غفلت کی زندگی عموماً شروع ہو جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی اس لیے تھا کہ یہ ایک ٹریننگ ورکشاپ تھی، تاکہ ہم ایک مہینے میں تقویٰ کو ایکسرسائز کر سکیں۔ ہم سارا سال سنتے ہیں تقویٰ تقویٰ، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تو تقویٰ ہوتا کیا ہے ہم اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیں۔ تو رمضان مبارک میں ماشاءاللہ ہم سب نے، آپ سب نے اللہ کے لیے حلال کھانے کی چیزوں کو چھوڑ دیا، حلال مشروبات کو چھوڑ دیا، بیوی سے حلال تعلق اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ ایکسرسائز تھی کہ جس طرح ایک مہینے آپ کو پریکٹس کروائی گئی ہے، یہی کام اب آپ نے 11 مہینے کرنا ہے، البتہ حلال کو نہیں چھوڑنا، حرام کو چھوڑنا ہے۔ حرام کھانے کی چیزوں کو، حرام مشروبات کو اور حرام تعلقات کو، جہاں جہاں ناجائز دوستیاں لگائی ہوئی ہیں ان تعلقات کو اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، جیسے رمضان مبارک میں حلال تعلق بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک ٹریننگ سیشن تھا، اور اب یوں سمجھیں کہ ہم فیلڈ ورک میں ہیں، ہم فیلڈ ٹیسٹ کے لیے آ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو کمپیوٹرز اور الیکٹرانکس اسپیس راکٹ کے اندر فٹ کیے جاتے ہیں، تو چونکہ اس نے خلا میں چلے جانا ہوتا ہے اور بعض اوقات تو یعنی دنیا سے بہت دور چلے جانا ہوتا ہے، مارس مشن ہے یا اس سے بھی اگلے مشنز ہیں، تو یہ الیکٹرانکس اور کمپیوٹر عام پرزے نہیں ہوتے، یہ بڑے خاص سلیکٹڈ گیجٹس ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود جب ان کو تیار کر لیا جاتا ہے تو ان کا فیلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان ٹیسٹڈ چیز راکٹ کے ساتھ فٹ کر کے خلا میں بھیج دیں، اور جب وہ مارس کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ اس کے کیمرے ہی خراب ہو گئے ہیں، یا ٹرانسمیشن کمیونیکیشن سسٹم ہی خراب ہو گیا، تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس الیکٹرانکس کو، ان کمپیوٹرز کو پھر وہ ایک ٹف انوائرمنٹ میں سے گزارتے ہیں، فیلڈ ٹیسٹ ان کا کرتے ہیں۔ وہ فیلڈ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو وائبریشن مشینز کے اوپر رکھا جاتا ہے، ان کمپیوٹرز کو
وائبریشن مشینز کے اوپر رکھتے ہیں جو ان کو جھٹکے دیتی ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان جھٹکوں کی کنڈیشن میں بھی یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پھر ایکسٹریم ٹیمپریچرز کے اندر ان کو ایکسپوز کرتے ہیں، شدید ہیٹ کے اندر ان کو رکھ دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کام کر رہے کہ نہیں کر رہے. اسی طرح مائنس ڈگری کے اندر فریزنگ ٹیمپریچر کے اندر ان کو لے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور بعض اوقات ان کو کسی مناسب ہائٹ سے بھی پھینکتے ہیں کہ اس قسم کی ہائٹ سے اگر یہ فال کر جائیں تو تب بھی یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس سب کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فالٹ، کوئی خرابی آنی ہے تو وہ ابھی پکڑی جائے، اور جب اس کو مشن پہ چھوڑا جائے تو وہاں پر کوئی پرابلم نہ آئے. اللہ رب العزت نے بھی رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اسی تقوی کی ایکسرسائز میں سے گزارا. سخت گرمی کے موسم میں ہمیں پیاسا رکھا، بھوک کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا رکھا، طلب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محرم رشتوں سے دور رہنے کا حکم دیا. نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، یہ وہ سب ایکسرسائزز تھیں جو اللہ نے اس لیے کروائیں کہ بقیہ 11 مہینے ہم بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہیں. یہ مقصد تھا. بعض مسلمان صرف یہ نیت کرتے ہیں کہ رمضان کی حد تک عبادت کرنی ہے. پہلا روزہ آیا، ماشاءاللہ وہ حاجی صاحب بن جاتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، بعض کا دیکھا وہ شیب بھی بڑھ جاتی ہے، اور تسبیح ہر وقت ہاتھ میں، ماشاءاللہ مسجد میں نظر آتے ہیں، اور چاند نکلنے کی دیر ہوتی ہے پھر وہ مسجد سے غائب، اسی طرح سارا سال کی طرح. تو بھئی جس نے اپنا ٹارگٹ شارٹ رکھا ہو تو وہ اپنا منزل پہ جب پہنچ جاتا ہے تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے. اور جس نے اپنا ٹارگٹ پراپر رکھا ہو کہ نہیں میرا ٹارگٹ تو ابھی سفر چل رہا ہے میرا، تو وہ ہمت کرتا ہے، وہ جلدی ہمت ہارتا نہیں ہے. اچھا، ہیومن سائیکالوجی ہے، انسان کی نفسیات ہے کہ 2 مسافر لاہور سے ٹرین میں بیٹھے، ٹرین کراچی کی طرف جا رہی تھی. ایک نے ملتان میں اترنا تھا اور ایک نے کراچی جا کے اترنا تھا. تو انسانی نفسیات ہے کہ جس نے ملتان اترنا تھا، جب وہ ملتان اسٹیشن پہ اترا تو چونکہ اس نے اپنے ذہن میں یہیں تک کا سفر سوچا ہوا تھا، اب اس کی تھکاوٹ جو ہے نا وہ ایکسٹریم پہ ہوگی. وہ کہ میں بہت تھک گیا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں. اب وہ گھر جا کے آرام کرے گا، لیٹ جائے گا. لیکن جس بندے نے کراچی جانا ہے وہ ملتان پہنچ کے سمجھے گا ابھی میرا آدھا سفر ہوا ہے اور ابھی آدھا سفر باقی ہے. اس کے اندر ہمت ہوگی، وہ ہوش سے بیٹھا ہوگا، تھکاوٹ کے باوجود اپنے آپ کو پوری طرح فلی ایکٹیو کر کے بیٹھے گا کہ ابھی آدھا سفر اور کرنا ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان صرف 30 دنوں کی نیت کرتے ہیں تو عید پہ ان کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے. بس اس کے بعد پھر وہ شیطان سے دوبارہ دوستی کر لیتے ہیں، بھئی چھوٹ کے آ گئے ہو، آؤ مل کر پھر کوئی پرانے کام کریں، پرانی دوستیاں بحال کریں. اور جو بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی میرا ٹارگٹ تو موت تک کا ہے، میرا سفر تو جاری ہے، تو وہ رمضان مبارک کے اختتام ہونے پر اپنے تقوی کو، عبادات کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اس سفر کو جاری رکھتا ہے. یاد رکھیں، ایمان ملنے کے بعد جو دوسری بڑی نعمت ہے وہ ایمان پر استقامت ہے، کہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ دین پر، شریعت پر استقامت کے ساتھ چلتا رہے. کیونکہ فیصلہ ہمارا خاتمے پر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے 1 رمضان اچھا گزارا، 2 اچھے گزارے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے ہمارا خاتمہ کیسے ہوا. تو خاتمے تک ہم
ایگزامینیشن ہال میں ہیں اور ہم نے اپنا امتحان پورا ہونے تک پورے ہوش و حواس سے تقوی کے ساتھ ہمت کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ ایک بات جو میں نے رمضان مبارک میں بھی بتائی تھی کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت رمضان مبارک آنے والا ہے تو آپ تو بہت زیادہ عبادت کریں گے، آپ کی عبادات تو بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں بھائی، جو عبادت سارا سال کرتا ہوں رمضان میں بھی وہی کروں گا۔ تو بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے ولی اللہ ہیں، عام مسلمان بھی رمضان کے آنے پر عبادات بڑھا دیتا ہے، اور آپ کہہ رہے وہی عبادت جو سارا سال کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا۔ تو فرمایا ہاں بھائی، دن کے 24 گھنٹے تو وہی ہے نا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ میں نے اپنے 24 گھنٹے میں عبادات کو اس طرح سے تقسیم کیا ہوا ہے کہ سارا سال اعمال رمضان کی طرح ہوتے رہتے ہیں، اس میں مزید اعمال بڑھانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تب اسے پتہ چلا کہ حضرت تو بیدار ہونے سے لے کر سونے تک مستقل عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ ہم اب استقامت کے ساتھ ان نیکیوں کو، ان اعمال کو کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو استقامت بڑی پسند ہے۔ صحابہ کی شان اتنی بلند ہے، اس کی کیا وجہ؟ کہ صحابہ نے ہر قسم کے ٹیسٹ کو پاس کیا۔ جتنا بھی سویئر قسم کا ایگزام آ گیا، جتنا بھی شدید قسم کا امتحان آ گیا، انہوں نے نہ ایمان کو چھوڑا، نہ اسلام کو چھوڑا، نہ اپنی عبادات کو چھوڑا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا۔ کسی بھی قسم کا امتحان آ گیا۔ اب آپ ذرا ان کے امتحانات کا اندازہ تو کریں، یعنی کفار سامنے ہیں، تلوار لیے کھڑے ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے، کبھی وہ مارتے ہیں، کبھی پیٹتے ہیں، کبھی برے بھلے الفاظ کہتے ہیں، کبھی مذاق اڑاتے ہیں، یعنی مورل اٹیکس بھی ہیں اور فزیکل اٹیکس بھی ہیں۔ اخلاقی طور پر بھی وہ حملہ کرتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی حملہ کرتے ہیں، لیکن صحابہ اس کے باوجود اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ تو یہ استقامت کا ٹیسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا بھی لیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفار نے 2 صحابہ کو قیدی بنا لیا۔ جنگ ہوئی تو جنگ میں وہ 2 صحابی بہت زبردست سپہ سالار تھے، دونوں، وہ کیپچر ہو گئے۔ اب بادشاہ کے وزیر نے اس کو مشورہ دیا بادشاہ کو کہ بھی ان کو قتل نہیں کرنا، یہ بڑے بہادر اور بڑے جنگجو قسم کے نوجوان ہیں، آپ ان کو آفر کریں کہ یہ ہمارا دین قبول کر لیں تو ہم ان کو نعمتوں کے خزانے ان کے اوپر کھول دیں گے، نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور اگر یہ واقعی ہمارے ساتھ مل گئے تو یہ بہت کارآمد قسم کے 2 بندے ہیں۔ خیر بادشاہ نے بہت قسم کے لالچ دیے، کہا کہ میں آپ کو محل دوں گا، زمینیں دوں گا، خزانے دوں گا، خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کروا دوں گا، ہر طرح کا لالچ دے دیا۔ لیکن وہ 2 صحابی جو ہیں وہ قید کے اندر تھے، اس کے باوجود ڈٹے رہے کہ نہیں، ہم آپ کا دین قبول نہیں کرتے اور دین اسلام نہیں چھوڑتے۔ جب اس نے ہر طرح کی آزمائش کر لی اور دیکھا کہ یہ تو نہیں باز آ رہے اور نہیں اپنے دین کو چھوڑتے اور میرے دین کی طرف نہیں آتے، تو وزیر نے اس کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں، آپ ایک بڑے کڑھائی کے اندر تیل کو ابالیں، گرم کریں تیل کو، اور اس کے بعد ان کو ڈرائیں اور ایک کو اٹھا کے دوسرے کی آنکھوں کے سامنے تیل میں ڈال دیں، تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے سیریس ہیں اس مسئلے میں۔
چلو ایک مر بھی جائے گا تو دوسرا تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بھرے دربار کے اندر بڑا سا ایک جو ہے وہ کڑھایا منگوایا گیا، اس میں تیل گرم کیا گیا، اب کھولتا ہوا تیل ہے، دونوں کو اس کے پاس لے گئے اور کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ہمارا دین اختیار کر لو، تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ورنہ دوسری صورت میں موت ہے، اور موت بھی اتنی شدید۔ تو دونوں نے انکار کیا، تو انہوں نے ایک کو اٹھا کر کڑھائی میں ڈال دیا۔ اب ذرا اندازہ کریں، زندہ انسان ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے تو کیسے اس کا گوشت کباب بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ دوسرے جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ جو انجام ان کا ہوا ہے تھوڑی دیر بعد میرا بھی یہی ہونے والا ہے۔ خیر بادشاہ اور اس کا وزیر بڑے غور سے جو ہے وہ دوسرے صحابی کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ تو وزیر نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ آنسو آئے ہوئے ہیں۔ اس نے فوراً بادشاہ کو کہا کہ یہ جو دوسرے ہیں نا، ان کی آنکھ میں آنسو نظر آ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ان کو لے آؤ میرے پاس۔ بادشاہ کے پاس لے کے گئے۔ اب بادشاہ کہنے لگا کہ جی میں تو پہلے ہی آپ کو کہتا تھا کہ آپ ہمارا دین قبول کر لیں اور نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، چلو اس نوجوان نے بات نہیں مانی، یہ فوت ہو گیا، ہمیں بھی افسوس ہے، لیکن چلیں اچھا ہو گیا کہ آپ کو احساس ہو گیا، اب ہم آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ تو اب وہ صحابی کیا کہتے ہیں، وہ بادشاہ کو للکارتے ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے میں موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ میری آنکھ میں جو آنسو تو نے دیکھا ہے یہ موت کی ڈر کی وجہ سے؟ تو کہنے لگا میں تو یہی سمجھا ہوں۔ تو نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم میں صرف ایک جان ہے۔ میرے ساتھی کو جب کڑھائی میں ڈالا وہ فوراً اللہ کے پاس چلا گیا، جب آپ مجھے بھی کڑھائی میں ڈالو گے میں بھی فوراً شہید ہو جاؤں گا، اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش جتنے بال میرے جسم کے اوپر ہیں اتنی جانیں میری ہوتی، میں اتنی جانیں اللہ کے یہاں پیش کرتا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی استقامت کا اندازہ تو کریں، تلواروں اور نیزوں کا مقابلہ۔ یہ جو پہلے تلواروں والی جنگیں ہوتی تھی نا، اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو قوم جیت گئی ہے تو ان کے جتنے سپاہی ہیں وہ بالکل صحیح سلامت اسکریچ لیس ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ جنگیں ایسی ہوتی تھیں کہ کئیوں کو تیر لگے ہوتے، کئیوں کو تلواریں لگی ہوتی، بعض کا کسی کا ہاتھ کٹا ہوتا، کسی کے سر پہ تلوار لگی ہوتی، کسی کے دانت شہید ہوئے ہوتے۔ اس طرح فاتح قوم کا بھی یہ حال ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ کا واقعہ جس میں ان کو تیر لگ گیا اور تیر نکلتا نہیں تھا، تو کسی نے کہا کہ نماز کا وقت ہو لینے دیں، یہ اتنے خوشو خضو سے نماز پڑھتے ہیں کہ اس وقت ہم کھینچ لیں گے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ چنانچہ جو فتح ہو جاتی تھی قوم، فتح ہونے کے باوجود اس کو اتنے زخم اور اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ ہمیں کس چیز کا مقابلہ ہے؟ ذرا آپ سوچیں تو صحیح نا، ہم نے تو آرام دہ مسجد کے اندر، آرام دہ مصلی کے اوپر فرائض ادا کرنے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور دین کے اوپر استقامت سے ڈٹے رہنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ استقامت کا امتحان لیتے ہیں تو بعض اوقات انسان کی جان بچ جاتی ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی جان کو قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ ہے 30ویں پارے کے اندر، اصحاب الاخدود کا، قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے۔ اس میں واقعہ یہ لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور اس کے
مشیروں میں ایک جادوگر تھا، میجیشن تھا، جو بادشاہ کو مختلف طرح کی خبریں، وقت سے پہلے آنے والے خطرے بتا دیتا، بادشاہ کے لیے سروسز دیتا۔ تو وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک نے مرنا ہے، تو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں آپ مجھے کوئی نوجوان لڑکا دے دیں جس کو میں اپنا علم سارا سکھا دوں، پھر میرے بعد وہ آپ کی خدمت کیا کرے۔ اس نے کہا بہت اچھے۔ لہٰذا شہر میں ایک بڑا قابل نوجوان، سمجھدار، ذی استطاعت نوجوان سلیکٹ کیا گیا، اور باقاعدہ بادشاہ نے اس کو اپوائنٹ کیا کہ تم آؤ گے اور جادو سیکھو گے۔ تو یہ نوجوان روز گھر سے نکلتا اور جادوگر کے پاس جاتا جادو سیکھنے کے لیے۔ ایک دن یہ جادوگر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں اس نے دیکھا کہ اس زمانے کے ایک بزرگ تھے، اللہ والے مسلمان تھے، وہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ان کے چہرے کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا، یہ ان کے پاس بیٹھا، ان کی باتیں سنی تو اس کو ان کی باتیں بھی اچھی لگنے لگ پڑی۔ تو اب یہ کیا کرتا، یہ روز گھر سے نکلتا، کچھ دیر وہ جو بزرگ تھے ان کے پاس بیٹھتا اور پھر جادوگر کے پاس چلا جاتا۔ اب یہ کنفیوز تھا کہ جادوگر مجھے کچھ چیزیں سکھا رہے ہیں اور کچھ وہ اللہ والے کچھ باتیں بتا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، جبکہ ہمارا بادشاہ تو کہتا ہے کہ خدا میں ہوں۔ اب سچا کون ہے؟ خیر یہ نوجوان اتنا ان بزرگوں سے متاثر ہو چکا تھا کہ اس نے ان کے پاس آتے آتے تقریباً جیسے کہتے ہیں نا ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن یہ خود بھی کچھ تذبذب کا شکار تھا کہ حق پر کون ہے، جادوگر حق پر ہے یا یہ بزرگ حق پر ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک مرتبہ جنگل سے ایک بڑا شیر آ گیا شہر کی طرف، لوگ اس سے بڑے پریشان تھے اور اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ تو اس نوجوان کو موقع مل گیا، یہ شیر کے قریب گیا، اس نے زمین سے پتھر اٹھایا اور اس نے دل میں دعا کی کہ اے رب اگر وہ راہب، وہ بزرگ، وہ اللہ والے درست ہیں تو میرے پتھر مارنے سے یہ شیر ہلاک ہو جائے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، اس نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر پتھر مارا، وہ شیر کو لگا اور شیر اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پتھر سے تو کتا بعض کا نہیں مرتا، شیر کہاں سے مرنا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت ظاہر ہوئی، مر گیا۔ اب لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا واقعی یہ تو نوجوان جادو سیکھ رہا ہے، وہ تو یہی سمجھے کہ جادو کا اثر ہے، اس نے کوئی منتر شنتر پڑھ کر پھینکا ہے اور شیر کو مار دیا۔ ایک نابینا کو پتہ چلا کہ اس طرح اس نوجوان کے اندر بھی کچھ جادو کے اثرات آ گئے ہیں، وہ نابینا بھی اس نوجوان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اندھا ہوں، تو مجھ پہ بھی جادو کرو، میری آنکھوں کو لوٹا دو۔ تو اس نوجوان نے صاف کہا کہ بھئی مجھے جادو وادو نہیں آتا، البتہ اگر آپ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم سب کا ایک رب ہے جو آسمانوں میں ہے، اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں دعا کرتا ہوں، مجھے پوری امید ہے آپ کی آنکھیں لوٹ آئیں گی۔ چنانچہ نابینا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو تو آنکھیں چاہیے تھی۔ اس نے بھی اس نوجوان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اس نوجوان نے دعا کی تو اس کی آنکھیں درست ہو گئی۔ اب یہ بات شہر کے اندر مشہور ہونی شروع ہو گئی کہ اس نوجوان نے اتنا جادو سیکھ لیا ہے کہ یہ اس جادوگر سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ اپاہج لوگ آتے ٹھیک ہو جاتے، نابینا آتے ٹھیک ہو جاتے، جس کا جو مسئلہ کام پھنسا ہوتا وہ ٹھیک ہو جاتے، اور یہ لوگوں کو اسی انداز میں کلمہ پڑھا دیتا۔ خیر یہ بات بادشاہ کو کسی طرح پتہ چل گئی۔ جادوگر نے کہا کہ جناب وہ نوجوان تو کئی دن سے کلاس میں نہیں آیا، کلاس بنک کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ کافی بنکرز بیٹھے ہیں خیال ہے، ابھی تو خیر سارا ہی آن لائن ہے، بنک ہی بنک ہے۔ تو اس نے شکایت کر دی جی وہ نوجوان تو میرے پاس کئی دن سے نہیں آ رہا۔ اب جب گھر سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ تو روزانہ جاتا ہے جادو سیکھنے اور کئی گھنٹوں بعد واپس آتا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر اس کو بلا لیا
عدالت لگائی اور کہا کہ بھی تم کہاں ہوتے ہو؟ جب 2-4 سوال کیے تو اس نوجوان نے صاف صاف بتا دیا کہ جی میں تو کوئی جادو وادو نہیں سیکھتا، نہ میں اس جادو کو درست سمجھتا ہوں، اور وہ تو ایک ولی اللہ ہیں، میں ان کے ہاتھ پہ کلمہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ خدائی کا دعویٰ تو میں کرنے والا ہوں، میں خدا ہوں، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ اس نے سپاہی بھیجے، ان بزرگوں کو بھی اٹھا کے لے آئے اور اس نابینا شخص جو بینا ہو چکا تھا اس کو بھی لے آئے، اور اس نوجوان کے سامنے انہوں نے اس نابینا کو بھی قتل کر دیا اور وہ جو بزرگ تھے اللہ والے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اس نوجوان سے کہا کہ تم باز آ جاؤ، یہ جو تم دعوت چلا رہے ہو کہ ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، اگر اس سے باز نہ آئے تو تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ خیر وہ نوجوان اپنے ایمان میں بڑا پختہ تھا، ڈٹا رہا، سمجھتا تھا کہ میرے سامنے جب ان کا لحاظ نہیں کیا تو مجھے بھی قتل کر دے گا۔ اس نے کہا بادشاہ جو کرنا ہے کر لے۔ لہٰذا بادشاہ نے کہا کہ میں اس لڑکے سے بدلہ لوں گا، اس نے میرا بہت وقت ضائع کیا ہے اور لوگوں کو گمراہ یعنی کلمہ پڑھایا ہے، لہٰذا اس کو میں عام سزا نہیں دوں گا۔ سپاہیوں سے کہا اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور اونچائی سے جا کر دھکا دو، اس کی لاش جب اوپر سے گرے گی تو پھر یہ عبرت کا نشان بنے گا۔ اللہ کی شان، سپاہی جب اس کو پہاڑ پہ اوپر لے کے گئے تو وہاں جا کے اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری حفاظت آپ فرما دیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ سارے سپاہی نیچے گر کے مر گئے۔ یہ پھر اتر کے آ گیا، بادشاہ کو پتہ چلا کہ لڑکا تو زندہ ہے، پھر پکڑ لیا اور پھر سپاہیوں سے کہا کہ اس کو کشتی میں بٹھا کے سمندر کے درمیان میں لے جاؤ اور وہاں جا کے اس کو غرق کر کے آؤ۔ سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کے سمندر میں لے کے گئے۔ اللہ کی شان، اس نے پھر دعا کی کہ یا اللہ میری مدد فرما۔ طوفان آیا، کشتی ڈولنی شروع ہوئی، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے اور یہ پھر واپس آ گئے۔ اب بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس نوجوان میں کیا مسئلہ ہے، یہ مرتا کیوں نہیں ہے؟ اب اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو اپنی موت کا طریقہ کار خود ہی بتاتا ہوں کہ میں کیسے مروں گا، اور صرف وہی ایک طریقہ میں اس سے مر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا آپ سب لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو۔ چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے، تھوڑی تھوڑی آبادی ہوتی تھی۔ بادشاہ نے ایک میدان میں سب کو اکٹھا کر لیا اور اس نوجوان کو سامنے باندھ دیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب آپ میرے رب کا نام لے کر مجھے تیر ماریں، کہ میں اس غلام کے رب کا نام لے کر تیر مارتا ہوں، جب یہ تیر ماریں گے مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ لہٰذا بادشاہ نے بآواز بلند کہا کہ میں اس نوجوان کے رب کا نام لے کر تیر مارتا ہوں۔ جب تیر مارا تو واقعی تیر اس نوجوان کو لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ وہ تیر ان کے گردن پہ لگا، اسی وقت وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ بادشاہ نے شکر کا سانس لیا کہ چلو پرابلم سالوڈ، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ نوجوان شہید ہوا، جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے بآواز بلند کلمہ پڑھا کہ ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب وزیر نے کہا کہ لو جی، پہلے تو اکا دکا مسلمان ہوتا تھا، اب تو پوری قوم مسلمان ہو چکی ہے، اور یہی اس نوجوان کا مقصد بھی تھا۔ لہٰذا اب سب کے بارے میں کیا کریں؟ لیکن بادشاہ نے کہا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے خندقیں کھدوائیں، بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ بھروائی، لکڑیاں ڈلوائیں، آگ بھروائی، اور ارد گرد اپنی اور اپنے وزیروں کی کرسیاں لگوائیں، جیسے اسٹیڈیم میں کوئی میچ ہوتا ہے، تماشائی بیٹھتے ہیں، اس طرح وہ بیٹھا اپنے مشیروں کے ساتھ، اور قوم کے ایک ایک بندے کو، ایک ایک عورت کو لایا جاتا اور کہا کہ مجھے رب مانتے ہو؟ وہ کہتا نہیں، آپ کو رب نہیں مانتا۔ کہتے اس کو آگ میں پھینک دو۔ لہٰذا ایک ایک کر کے پوری قوم کو اس نے آگ میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اسی موقع پر ایک عورت کو لایا گیا جس کے ہاتھ میں چھوٹی بچی تھی، دودھ پیتی۔ عام طور پہ اتنا چھوٹا بچہ بولتا نہیں ہے، تو اس کو لائے تو اس کو کہا کہ اس کو آگ میں پھینکنے سے پہلے اس کی بچی کو آگ میں پھینکو۔ لہٰذا سپاہیوں نے اس کی چھوٹی بچی کو چھین لیا اور ماں کے سامنے اس بچی کو آگ میں ڈال دیا۔ اب ماں جو ہے بے قرار ہو گئی، تڑپ اٹھی، اور قریب تھا
کہ وہ ڈگمگا جاتی، لیکن اللہ کی شان، آگ میں جاتے ہی بچی نے کہا کہ اماں آپ گھبرائیں نہیں، آپ بالکل حق پر ہیں اور یہ جنت ہے، آپ بھی آ جائیں۔ تو سبحان اللہ، اس بچی کی آواز سن کر ماں بھی چپ چاپ آگ میں چلی گئی، اور اس طرح جو ہے وہ سب کے سب لوگ شہید ہو گئے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات استقامت کا ایسا امتحان بھی لیتے ہیں کہ انسان کی جان چلی جاتی، انسان جان دیتا ہے اور جان دینے کے بعد اپنے ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آزمائش میں نہیں ڈالا، ہمارا امتحان کتنا آسان ہے، ہم نے صرف شیطان اور نفس کی بات کو نہیں ماننا، بس اتنا سا امتحان ہے۔ باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں اکثر ہم اپنے کام، کاروبار، آرام، اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرنا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ 5 نمازوں کا اگر وقت کیلکولیٹ کریں کہ 5 نمازوں میں ٹوٹل ٹائم کتنا لگتا ہے، تو آپ اہتمام کے ساتھ سنتیں بھی پڑھیں، فرض بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، تو 5 نمازوں کا بمشکل 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے اللہ نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا، صرف 1 گھنٹہ اپنے لیے، وہ بھی اکٹھا نہیں مانگا، 5-7 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ۔ تو ہمارا تو مجاہدہ اتنا تھوڑا ہے، ہمارا امتحان تو بہت ہی آسان ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس امتحان میں استقامت کے ساتھ چلتے رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ چاہتے سارا سال روزوں کو فرض کر دیتے، 12 کے 12 مہینے، پھر کیا بنتا؟ ہر قسم کا موسم، ہر قسم کے حالات آتے، لیکن نہیں، اللہ چاہتے تو دن میں کئی گھنٹوں نماز کو فرض کر دیتے اور تھوڑا سا وقت ہمیں ملتا اپنی نیند کے لیے، کھانے کے لیے، کاروبار کے لیے، تو ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی۔ دیکھیے سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، جو نہ سمجھنا چاہے تو پھر اللہ ہی رحم فرمائے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا، جانوروں کو ہمارا غلام بنا دیا۔ اب تو بڑے شہروں میں عموماً گھوڑے، تانگے نہیں چلتے، دیہاتوں میں ابھی بھی چلتے ہیں۔ تو وہ ٹانگے والا کیا کرتا ہے کہ گھوڑے کو پیچھے ایک اس کے ٹانگا، ایک کاٹ باندھ دیتا ہے اور سارا دن گھوڑے کو بھگاتا ہے، ادھر سے سواریاں اٹھاتا ہے، ادھر چھوڑتا ہے، ادھر سے اٹھاتا ہے، ادھر چھوڑتا ہے۔ اور گھوڑا نہیں کہہ سکتا کہ جناب تھوڑا میرا لحاظ بھی تو کرے، آپ نے ایک جگہ سے سواریاں اٹھائیں، ابھی دوسری جگہ جا کر میں نے سانس بھی نہیں لیا تھا، آپ کو دوبارہ سواریاں مل گئی تو آپ نے پھر سفر شروع کر دیا۔ گھوڑا نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرے تو کھانے کا وقت تھا، اکثر دیکھا کہ وہ چارہ ڈالتے ہیں اسے، ابھی گھوڑے نے کھانا کھانا شروع ہی کیا کہ گاہک آ گئے، سواریاں مل گئیں، تو وہ فوراً چارہ لپیٹ کے سواریوں کو بٹھا لیتا ہے کہ کسٹمر ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تو گھوڑا نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے تو ابھی کھانا بھی پورا نہیں کھایا، ابھی تو میں نے 2 لقمے لیے تھے اور آپ نے پھر سفر شروع کروا دیا۔ یہاں تک کہ اس گھوڑے کو اگر قضائے حاجت کرنی پڑے، فراغت کرنی پڑے، تو گھوڑا بھاگتے بھاگتے لید کرتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے مالک اتنا تو مجھ پہ رحم کرو کہ میں قضائے حاجت، فراغت کے لیے کچھ دیر کھڑا ہو جاؤں، اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤں، پھر آپ بے شک مجھے دوبارہ سفر شروع کر دینا۔ نہیں، گھوڑا بھاگ رہا ہے اور بھاگتے بھاگتے اپنی فراغت کو پورا کر رہا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، یہ گھوڑا اللہ نے ہمارے انڈر کر دیا، ہمارا غلام بنا دیا، تو ہم انسانوں نے اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا۔ اللہ رب العزت بھی ہمارے خالق اور مالک ہیں، اگر اللہ بھی ہم پر ایسے ہی بوجھ ڈال دیتے کہ تم نے 24 گھنٹے عبادت کرنی ہے اور قضائے حاجت کے لیے بھی تمہیں میں الگ سے وقت نہیں دوں گا، بس عبادت کرتے کرتے بیچ میں تم اپنی فراغت کرنا، بیچ میں تم اپنا کھانا کھانا، بیچ میں تم بس جلدی جلدی چند منٹ نیند لے لینا، تو بتائیے ہمارے لیے معاملہ کتنا سخت ہو جاتا۔ اللہ رب العزت کتنے رحیم اور کریم ہیں، کتنا آسان ہمارا معاملہ اللہ نے کر دیا، اور اس کو بھی آج پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔
اللہ نے تو بہت آسانی کا معاملہ کر دیا. ہم بھی کئی جگہوں پہ مالک بنتے ہیں، ملازم ہمارے انڈر ہوتے ہیں، بعض کا جانور ہمارے نیچے موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم لحاظ نہیں کرتے، ہمارا مالک ہمارے ساتھ لحاظ کا معاملہ کرتا ہے. تو یہ جو بات ہے کہ سارا سال 11 مہینے جو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تھوڑی سی عبادات ہیں، تھوڑا سا ذکر ہے، اپنے باقی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کو جاری و ساری رکھیں. رمضان مکمل ہوا، اعتکاف مکمل ہوا، تو کئی نوجوانوں نے اپنے احوال بتائے کہ حضرت بس عید کے آئی، ہم تو عید کے بعد دوبارہ اعمال شروع ہی نہیں کر سکے. تو ان سے گزارش ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، انسان پر غفلت آ جاتی ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، لیکن اس کو بھی استقامت کہتے ہیں کہ بار بار انسان نفس اور شیطان کی بات کو چھوڑ کر پھر عبادت کے اوپر آ جائے. مستقل عبادت کو نہ چھوڑیں، مستقل اللہ کو مسجد کو نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، غفلت آ گئی تھی تو کوئی بات نہیں. بعض نوجوان کہتے ہیں جی ہم توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے. میں کہتا ہوں دیکھو، جس طرح توبہ ٹوٹ جاتی ہے اور گناہ کرنا نہیں چھوڑتے، گناہ کی کشتی سے پاؤں نہیں اٹھاتے، تو بھائی نیکی اور تقوی کی کشتی سے پاؤں کیوں اٹھاتے ہو؟ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو نیکی کرنا بھی نہ چھوڑو، ذکر کرنا بھی نہ چھوڑو. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے ان گناہوں کو بھی چھڑوا دیں گے. تو جس طرح گناہ نہیں چھوڑ سکتے چاہنے کے باوجود، تو آپ عبادات کو بھی نہ چھوڑیں، ذکر اذکار کو بھی نہ چھوڑیں، نیک مجالس کو بھی نہ چھوڑیں. دیکھیں، مشائخ کی صحبت میں آ کے واقعی انسان کے دل کے اوپر سے غفلتیں اترتی ہیں. نیک مجلس اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کو جس مجلس میں آ کے انسان ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہو جائے، اس کو احساس ہو کہ میں نے جو اعمال کیے وہ غلط کیے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور نیکی کا خیال غالب ہو جائے. ایک دم وہ نیت کرے کہ بس میں نے آج سے نیک بن جانا ہے. اسی کو نیک مجلس کہتے ہیں کہ انسان کا اندر ہی اندر احتساب شروع ہو جائے، سیلف آڈٹ شروع ہو جائے. اسی کو نیک مجلس کہتے ہیں. اور یہی ایفیکٹو مجلس ہوتی ہے کہ جس میں بیٹھ کر انسان توبہ کی طرف رجحان کرے، اللہ کی طرف رجحان کرے، نفس اور شیطان کی باتوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرے. یہی نیک مجلس ہوتی ہے. تو جس طرح گناہ نہیں چھوٹ رہے، اس طرح نیک مجالس کو بھی نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کو توبہ انتہائی پسند ہے. توبہ وہ چیز ہے جو اللہ کو بڑی محبوب ہے. توبہ کیا ہے؟ احساس ندامت، ایک ریئلائزیشن، میں نے غلط کیا. جیسے ہوتا ہے نا، آج کل نوجوان بچے بعض کا غصے میں آ کے والد سے اونچی آواز میں بول دیتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے. والدہ کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب اپنے کمرے میں جاتے ہیں نا، تھوڑی دیر دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، تو اندر ہی اندر ایک خیال آتا ہے کہ میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ابو تو میرا اتنا خیال کرتے ہیں، مجھے پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہر قسم کی نعمتیں آسائش دے رہے ہیں، تو مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ جو اب ریئلائزیشن آ رہی ہے نا، یہ جو احساس آ رہا ہے، اسی کا نام توبہ ہے. کہ بندہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن سے لے کے آج تک پالا، مجھے نعمتیں دیں، مجھے رزق دیا، لباس دیا، کھانے کو دیا، والدین کی نعمت دی، گھر دیا. کون سی وہ نعمت ہے جو اللہ نے نہیں دی، اور میں نے ان ریٹرن کیا کیا؟ تو انسان کو جو ریئلائزیشن ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، احساس ندامت ہوتا ہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں. اور توبہ کرنا بہت آسان ہے، بڑی جلدی انسان توبہ کر لیتا ہے. ابھی اس وقت جو آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ حج پر جائیں گے پھر ہی توبہ ہوگی. انشاءاللہ حج پہ بھی اللہ لے کے جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے جو حج درست ارکان کے ساتھ، یعنی تمام ارکان کرے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو حج مکمل ہونے پر اس کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے آج دنیا میں آیا. جیسے بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل پاک ہوتا ہے. لیکن جب بھی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے یہی کیفیت عطا فرما دیتا ہے.
یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا ظرف ہے. اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے، رجسٹر صاف کر دیتے. جیسے کمپیوٹر میں آپ چند فائلوں کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں نا، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی رجسٹر سے وہ تمام فائلوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اتنا مشفق جو ہے وہ کسی کمپنی کا باس ہو کہ بار بار ملازم غلطی کرے اور وہ بار بار معاف کرے. ایک دفعہ کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، 3 دفعہ کے بعد وہ کہتا ہے بس تم پہلے بھی 2 دفعہ کر چکے، اب تم نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ کا ظرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو بار بار معاف کرتے ہیں. بار بار وہ حرکت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بار بار معاف کرتے ہیں. تو یہ توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں. ایک شہید کے خون کا قطرہ کہ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہو اور وہ شہید ہو رہا ہو تو جب اس کو زخم لگتا ہے، اس کے خون کا قطرہ نکلتا ہے، ابھی وہ زمین پر نہیں لگتا، اللہ اس شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور ایک ندامت سے نکلا ہوا آنسو کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں جو کیا غلط کیا، مجھے معاف کر دے. میں نے جو کیا غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اگر اس کیفیت میں انسان کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل آئے تو ابھی یہ آنسو زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، بہت پسند ہے. چنانچہ چند نوجوان کہیں کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے آپس میں ان میں کوئی ایک بحث چل پڑی. نیکی کے زمانے ہوتے تھے نا تو نوجوانوں کی آپس کی بحث بھی نیک ٹاپکس پر ہوتی تھی، نیک موضوعات پر ہوتی تھی. تو وہاں سے کوئی بزرگ گزر رہے تھے، باشرہ داڑھی والے. تو نوجوانوں نے ان کو روکا کہ حضرت ہمارا آپس میں ایک ڈسپیوٹ ہو گیا ہے، ایک بات پہ ہم آپس میں آرگیومنٹس کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو رہا، آپ فیصلہ کروا دیں. انہوں نے کہا بھی کون سی بات پہ؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک فریق کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جو پیدائشی ولی ہو، بچپن سے نیک ہو، کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس پر اللہ کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، اللہ کی توجہ میں، اللہ کی نظروں میں وہ بندہ زیادہ رہتا ہے. اور دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو بندہ گناہ گار ہو، خطا کار ہو، توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کا دوست بن جائے، اس پر اللہ کی رحمت کی نظر زیادہ ہوتی ہے. تو اب ہماری آپس میں بحث چل رہی ہے، آپ فیصلہ فرما دیں ہم میں سے کون درست کہہ رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بچوں میں کوئی دین کا عالم نہیں ہوں، قرآن حدیث کو نہیں جانتا، میں تو کھڈی پر کپڑا بننے والا آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں. پہلے زمانے میں نا ایک مشین ہوتی تھی لکڑی کی، سمپل، اس کو کھڈی کہتے تھے، اس پر کپڑے کی بنائی ہوتی تھی. تو اس میں کچھ دھاگے سیدھے چلتے تھے، کچھ اس طرح یعنی ہاریزنٹل ورٹیکل دھاگے چلتے تھے جس سے کپڑا بنتا تھا. تو کہنے لگے کہ بچوں میں عالم دین تو نہیں ہوں کہ قرآن حدیث سنا کر آپ کو اس بات کا جواب دے سکوں، البتہ میں کھڈی پر کپڑا بنتا ہوں، اس سے میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بچوں جس وقت میں کھڈی پر کپڑا بن رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات ایک دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس کو گرا لگا دیتا ہوں، اور اس کے بعد مستقل میری نظر اسی دھاگے پر رہتی ہے کہ ایک دفعہ ٹوٹا ہے دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. تو اس مثال سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو بندہ گناہ گار ہو، خطا کار ہو، اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کر اللہ کا دوست بن جائے تو شاید وہ اللہ کی نظروں میں زیادہ رہتا ہے کہ میرا بندہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، بندہ اللہ کی نظروں میں آ جاتا ہے. آپ اللہ والوں کے احوال پڑھنا شروع کریں گے، ولی اللہ کے حالات زندگی پڑھیں گے تو یہ بات آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے کہ آج جتنے بڑے بڑے اولیاء کے ہم نام لیتے ہیں یہ سب کے سب پیدائشی ولی نہیں تھے. بعض تو واقعی پیدائشی ولی تھے، لیکن بعض کی زندگی پہلے بہت زیادہ غفلت والی، گناہ گاری والی، خطا کاری والی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوئی، انہوں نے توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد پھر یہ استقامت کے ساتھ دین پر، شریعت پر جم گئے، پھر دوبارہ گناہ نہیں کیا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس لیے توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے. ہم سے رمضان مبارک کے بعد جتنے گناہ ہوئے ہم سچے دل سے اس پر اللہ سے معافی مانگیں, توبہ استغفار کریں. جیسے انسان رستہ چلتے چلتے کہیں گر جاتا ہے تو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے, کھڑا ہو کے کپڑوں کو جھاڑ لیتا ہے, مٹی کو جھاڑ لیتا ہے اور دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ ہم میں سے وہ لوگ جو گناہوں کے شکار ہو گئے تھے, گناہوں کی گڑھے میں گر گئے تھے, نفس اور شیطان کی چنگل میں پھنس گئے تھے, اب توبہ تائب کر کے اپنے کپڑوں کو ان گناہوں سے جھاڑ کر پاکیزہ کر کے دوبارہ اپنی منزل یعنی اللہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیں. تو یہ توبہ کی رات کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگ کر دوبارہ اپنے اصل راستے یعنی ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بڑھنا, اللہ کی طرف دوڑنا اس کو شروع کرے. یہی اس توبہ کی رات کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر, شریعت پر, نیکی کے کاموں پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.